لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين المهدي المنتظر، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصلوات. اللهم صل على محمد تمام سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع اعظام اور تمام شہداء ملت کے لیے، اور ہم سب کے آباء و اجداد اور اعزاء اور رشتہ داروں کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اور ساتھ ہی گزارش ہے، جیسے کہ پہلے بھی سورہ فاتحہ میں بڑی سیریت سے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کے مومنین، خصوصاً تمام دنیا میں جو آزادار ہیں، اور افغانستان کے مومنین کی حفاظت کے لیے، اور ساتھ ہی دعا خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام ادیان اور مذاہب کے درمیان ایک ہم آہنگی ہو، اور علمی گفتگو کریں اور قتل عام سے پرہیز کریں. ہم ساتھ ہی دعا کریں گے کہ خدا اب تک جتنا چینج آیا ہے طالبان میں، ان میں چینج آئے، اور جس طرح سے 20 سال پہلے یہ تمام عالم اسلام کی بدنامی کا سبب بنے اور لوگوں کے دین سے دوری کا سبب بنے، اتنے دین سے دوری کا سبب بنے کہ ابھی بھی لوگ وہاں سے نکلنے کے لیے تیار تھے، حتیٰ جہاز کے پہیوں میں بیٹھ کے اور اس کے بعد گر گئے. اور یہ اسلام کی وہ توہین ہے کہ اللہ اس سے سب کو محفوظ رکھے، خصوصاً ان طالبان کی بھی ہدایت فرمائے. بارے دیگر صلوات دین کی حفاظت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک موضوع جو کل نماز میں ڈسکس کیا وہ بھی ڈسکس کر دیں. کمیونیکیشن اچھا رہتا ہے، اور عموماً ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کا سوچنے کا طریقہ اور حتیٰ سن کر وہ کیا سمجھ رہا ہے اس میں فرق ہوتا ہے. جس طرح سے ایک کلاس میں سب کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو مجلسوں میں اس سے زیادہ فرق ہوتا ہے، کیونکہ ایج ڈفرینس بھی بہت ہوتے ہیں، کلچر ڈفرینسز بھی بہت ہوتے ہیں، اور پھر معلومات کی وجہ سے بھی الگ الگ لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں. لہٰذا اگر ہماری مجلس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسی کے ذہن میں سوال ہو، کوئی چیز اس کو لگی ہو کہ غلط ہے کیا ہے، تو یہ سب کا حق ہے. لہٰذا اس کنفیوژن کو دور کرنا زیادہ بہتر ہے. اور خود ہماری بھی عادت ہے کہ بعد میں بھی بیٹھتے ہیں، کسی دن یہاں کوئی بیٹھنا چاہے تو آرام سے جو ہے ان سوالات کو کر لیا جائے، یا یہ کہ کسی کے ذہن میں سوالات ہوں تو لکھ کے دے دیں، تو 2-3 کر کے ان سوالات کو یہاں پر مجالس سے بیان کر دیں گے. خصوصاً سوالات سے مراد جو مجالس سے ریلیٹڈ ہے. اب ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ جی ہمیں سر کے مسے اور پاؤں کے مسے کا طریقہ بتا دیں نا، وہ اس کے لیے پھر کوئی الگ نشست ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد. اور جیسے اب یہ گفتگو ہوئی سینٹر بنانے کے حوالے سے، تو پہلی بات تو ہم یہی عرض کریں کہ ماشاءاللہ جتنی اچھی بچوں کی تربیت یہاں ہوئی ہے، یعنی جتنے زیادہ عدد میں بھی اور پرسنٹیج میں بھی، اتنے زیادہ کہیں بھی ہم نے ایکسپرٹ اور اچھے بچے جو اتنی چیزوں کے ماہر ہوں واقعاً نہیں دیکھے. دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ جس نے اس کام میں شرکت کی اور کر رہے ہیں، ان سب کو اللہ امام زمان علیہ السلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے.
اور دعا ہے کہ آپ لوگوں کو خداوند تبارک و تعالیٰ کا ایسا سینٹر عطا فرمائے، زمین تو عطا فرما دی، یعنی ایسا بنے کہ جو خود یہاں اور یہاں کے علاوہ دنیا کے مختلف گوشوں میں اسلام واقعی کے پھیلنے کا سبب بنے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ انہی بچوں میں سے ممکن ہے کوئی اتنا بڑا مبلغ بنے کہ وہ یہاں سے بیٹھ کے ممکن وہ ٹی وی چلائے، وہ سوشل میڈیا کا کام کرے اور مختلف زبانوں میں دنیا سے مخاطب ہو اور تعلیمات قرآن و اہل بیت کو یہاں سے پہنچانے کا سبب بنے۔ اسلامک سینٹر کے حوالے سے بس ایک چیز کو بتاتے چلیں کہ وہ بڑا خطرے والا موضوع ہوتا ہے، وہ ہے اختلاف۔ اور ایک بات میں مذاق میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو اسلامک سینٹر عام طور پر دو بنتے ہیں، وہ بنتے ہیں ترقی کو عنوان سے نہیں بنتے، اختلاف کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اور میں اس میں ایک مذاق میں کہتا ہوں کہ بایولوجی میں ایک ٹاپک آتا ہے امیبا کا، کہ امیبا جب بڑا ہو جاتا ہے تو ٹوٹتا ہے پھر وہ دو بنتے ہیں، پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ٹوٹتا ہے پھر چار بنتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں سینٹروں کا تقریباً جو حال ہے وہ امیبا والا ہی ہوتا ہے کہ پہلے بنتے ہیں، پھر اس میں ظاہر ہے کہ یا کلچر کا فرق ہوتا ہے یا کوئی اور فرق ہوتا ہے، پھر ڈیوائڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ اختلاف کی وجہ سے ڈیوائڈ ہو کے دو سینٹر بننا اچھا نہیں ہے۔ ہاں اگر شہر بہت بڑا ہو جائے اور پھر دو دو تین تین 10 سینٹر بنے تو وہ قطعاً اچھا ہے۔ تو دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ابھی جس طرح سے محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں اسی طرح سے انشاءاللہ اس تمام زندگی میں محبت کے ساتھ رہیں، اور جب یہاں کی آبادی بڑھ جائے، پھر کوئی 40-50 مائل کا فرق ہو جائے تو پھر انشاءاللہ وہ نیا سینٹر بن جائے۔ البتہ ایک چیز ہے کہ ظاہر ہے ابھی اتنے ریسورسز نہیں ہیں، اور اس موضوع کو میں ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں کہ عزاداری میں کیونکہ کلچر کا بڑا مسئلہ ہے، نماز جمعہ میں کلچر کا مسئلہ نہیں ہے، سب آ سکتے ہیں۔ عزاداری میں جو ہے کچھ کلچرل چیزیں ہیں، پھر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے انگلش میں ہو اور بڑوں کے لیے عربی والوں کے لیے عربی میں ہو، فارسی والوں کے لیے فارسی میں ہو، پھر دری کہ جو افغانستان والی فارسی ہے اس کے لیے الگ ہو، تو وہ واقعاً ایک اہم مسئلہ ہے۔ اور انشاءاللہ کبھی آئندہ اس کو رکھیں ذہن میں کہ اللہ اس سے بڑا سینٹر دے کہ جس میں الگ الگ ہال بھی ہوں اور الگ الگ کلچر سے بھی عزاداری ہو، لیکن سب ساتھ ہوں۔ اور اگر ایک بھی ہو تو وہ بھی بہترین طریقے سے ہو سکتی ہے کہ جو ہم نے خود دیکھی یہاں امریکہ میں ایک جگہ پر، اور وہاں پر سلسلہ یہ تھا کہ کبھی حدیث کے ساتھ کوئی عراقی، کبھی ایرانی، کبھی پاکستانی، کبھی کوئی انڈین، پھر اسی طرح سے سوز سلام کی جگہ پر کبھی فارسی میں، کبھی عربی میں، کبھی افغانی، کبھی پاکستانی۔ پھر اس کے بعد مجلس جو ہے وہ ایک انگلش میں چلتی تھی بچوں کے لیے اور پھر ایک اردو میں چلتی تھی، لیکن کیونکہ ہم چلے گئے تھے تو پھر وہاں اسی وقت آگے پیچھے ایک فارسی میں کرتی تھی ایرانی اور افغانی حضرات کے لیے۔ لیکن جو ایک سب سے اہم موضوع اسی سے ریلیٹ کر کے ہم آگے بڑھیں، اور اس کا تعلق سابقہ گفتگو سے بھی ہے کہ ہمارے بچوں کو اب ممکن ہے کوئی کہے کہ آڑ محرم کا موضوع نہیں ہے، نا، یہ ہماری نسل کا موضوع ہے اور امام زمان علیہ السلام کے باغ کو آباد کرنے کا موضوع ہے۔ ہماری نسل نے شادی تو کرنی ہے بالآخر، اور یہاں پر کمیونٹی چھوٹی ہے۔ کیونکہ کمیونٹی چھوٹی ہے لہذا سب سے اہم جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ پاکستانی یا انڈین شیعہ نہ کہیں، آپ یہاں پر اپنے آپ کو کینیڈین، تاکہ لبنانی، عراقی، ایرانی، آذربائیجانی، انڈین، پاکستانی، ترکی والے یہ سب مل کے بچے اپنے آپ کو ایک سمجھیں اور پھر ان کے چانسز آپس میں زیادہ ہوں۔ جتنا ان کو دور سمجھیں گے کلچر وائز اتنا ہمارے بچوں کے لیے سلیکشن کم ہوگا اور اتنی اگلی نسلوں میں گمراہی کم ہوگی اور اتنی دینداری کم ہوگی۔ کیوں کہ لا محالہ شادیاں تو کرنی ہیں سب نے، جب نہیں ملیں گے لوگ تو کیا ہوگا، دوسری جگہ بس کیا یہ بہتر نہیں کہ جتنے بھی وہ لوگ یہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے درمیان رہ گیا معاملہ یہ کہ جو بزرگ اس کو اٹھاتے ہیں کہ کلچر الگ ہے، تو یہ ہمیں کلیئر کرنا ہے کہ بچوں کا کلچر الگ نہیں ہے، اور اگر الگ ہو بھی تو ہمیں بار بار ان کے ذہن میں ڈالنا ہے کہ تمہارا الگ نہیں ہے۔ یعنی یہاں کا بورن ریز بچہ چاہے پاکستان کا ہو، چاہے انڈیا کا ہو، چاہے افغانستان کا ہو، چاہے لبنان کا ہو، چاہے ایران کا ہو، اس کے ذہن میں ہمیں ڈالنا ہے تم لوگ ایک ہو۔ ہاں ہم میں ذرا سا فرق ہے، تمہارا ایک ایکسنٹ ہے، تمہاری ایک سوچ ہے، تمہارا ایک لیول ہے، تمہارا ایک اسٹینڈرڈ ہے پڑھائی کا، تم لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ ان کے ذہن میں نہ ڈالیں کہ نہیں ہو سکتی، پرابلم جو ہے وہ ہم لوگوں کا ہوگا،
یہاں پر میں مذاق میں کہتا ہوں کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے سمندھیوں کا کلچر الگ ہوگا، تو سمندھی یا سمندروں نے کون سا ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے بچوں کو جدا کریں؟ نہ ہماری اتنی عمریں ہوتی ہیں بچوں کی شادی کے بعد، اور نہ ایسے رشتے ہمارے یہاں ہوتے ہیں. کتنی ساسوں کی آپس میں بڑی دوستیاں ہوتی ہیں کہ جی وہ انڈیا کی ہیں تو بڑی دوستیاں ہو گئی، اور پاکستانی کی ہیں تو بڑی دوستیاں ہو گئیں. تو لبنان کی اگر ہوگی تو کبھی لڑائیاں ہوں گی، نہ اس کو اس کی سمجھ میں آئے گی نہ اس کو اس کی آئے گی. یہ تو مذاق کی بات ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگلی نسلوں کو محفوظ رکھنا ہے تو آپ کو بتانا ہوگا کہ ہاں ہم بہت ہیں اور تمہارے پاس سلیکشن بہت ہے، اور یہ نہیں کرنا ہے کہ یہ انڈیا پاکستان یا آپ نے ہٹانا ہوگا. اور اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے، پھر اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا اور انہیں کوئی نظر نہیں آیا، پھر یہ کسی دوسرے دین میں چلے گئے، وہاں شادیاں کر لیں، بیوقوف بن گئے. کیونکہ بعض دفعہ وہ لوگ وعدہ بھی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بچوں کے معاملے میں پھر وہ دوبارہ سیریس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم چینج نہیں ہوئے. اب یہاں پر ایک موضوع پر ڈسکس کریں کہ جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. فرض کریں کہ بچوں کی تربیت کی اور اس نے کسی نان مسلم میں شادی کر لی، مسلمان کیا اور شادی کر لی. بعد میں پتہ چلا کہ جی لڑکی یا لڑکا صحیح نہیں ہے، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، مذہبی نہیں ہے. تو یہاں پر خصوصاً خواتین سن لیں، خصوصاً خواتین اور مرد بھی، لیکن خصوصاً خواتین، ایسے بچوں کو چاہے وہ اپنے بیٹے کے بچے ہوں، یعنی بیٹے نے شادی کی، چاہے وہ اپنی بیٹی کے بچے ہوں، بیٹی نے شادی کی ہو، لیکن اب وہ شوہر نے شادی تو کر لی لیکن بعد میں نہیں ہے مذہبی، سب کچھ کرتے ہیں پھر بعد میں، یا وہ بھائی نے کی ہو یا بہن نے کی ہو یا حتیٰ کسی مومنین میں سے کسی کے بچے نے کر لی. ایک بہترین عبادت یہ ہوگی کہ اس کے بچوں کو جتنی زیادہ محبت دے سکیں اور سروس دے سکیں. وہ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اور ہم ان بچوں کو اٹینڈ نہیں کریں گے، فرض کریں کہ پوتا پوتی ہیں، ہماری صحت ایسی نہیں ہے، لیکن ہم مخصوصاً ان بچوں کے لیے کہیں کہ نہیں ان کو تو ہمارے ہی چھوڑ جاؤ. ہم بالکل بچوں کو نہیں رکھ سکتے، لیکن ایسے اپنے بھائی کے بچوں کے لیے کہیں کہ نا تم تو اس کو یہیں لے آنا، ایسی بہن کے بچوں کے لیے کہ تم اپنے بچوں کو یہیں چھوڑنا. تاکہ کیوں کہ وہ جو ایک ان سے غلطی ہو گئی، کم سے کم اگلی نسل کو ہم پیار اور محبت سے اپنے سے اٹیچ کر کے اہل بیت کے کلچر سے آشنا کریں اور اس کو رشتہ داری کم سمجھیں، امام زمان علیہ السلام کی خدمت زیادہ سمجھیں. صلوات پڑھیں پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج 8 محرم اور تقریباً ساری دنیا میں جو ڈیٹس وہ کہ الگ الگ ہیں، لیکن عموماً 8 کو جو ہے حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. جب حضرت عباس کا ذکر ہوتا ہے تو خود بخود ذکر ہوتا ہے اطاعت خدا کا، اطاعت رسول کا، اطاعت ائمہ کا. اور جب ہم وفا کا ذکر کرتے ہیں تو وفا بھی اطاعت کے بعد ہی کا جلوہ ہے. مولا امیر المومنین کی جو خصوصیات تھی اور جو باقی ائمہ کی خصوصیات تھی، ان میں سے ایک خصوصیت کی جس کی جانب توجہ رہے اور ہمارا جو اصل تک روش اس وقت یہی ہے کہ ایسی روایات اور ایسے موضوعات کو ڈسکس کیا جائے کہ جو ذہن سے نہ نکلے. انہی روایات میں سے کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، خداوند تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور پھر اس کے بعد روایات ہیں کہ جن میں سے ایک اہم ترین ہے انا بعلی من نور واحد. لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ مولا امیر المومنین کے علاوہ نہیں ہے نا، جناب سیدہ امام حسن، امام حسین اور باقی ائمہ علیہ السلام بھی نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. بس یہ جو رشتہ ہے یہ جو رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جناب سیدہ مولا امیر المومنین اور ان کے 11 فرزندوں کا، یہ رشتہ جو ہے وہ عالم انوار سے ہے. اب یہ بظاہر موضوع ایسا ہے کہ جو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہمارے ابھی عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ ہستیاں کہ جو اس عالم میں بھی رسول اللہ کے نور کے ساتھ تھیں بلکہ اسی نور سے خلق ہوئیں، وہ زیادہ اہلیت رکھتی ہیں ان سے دین لیا جائے، یا وہ
کہ جو یہ تعلق نہ رکھتے ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اگلے مرحلے میں کہ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی ایک خاص موضوع کی جانب توجہ رہے کہ حضرت ابو طالب نے پالا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اور بات ہے کہ جو ابو سفیان جنگیں لڑتا رہا اور جس کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا اور جس کی نسل نے مولا امیر المومنین سے جنگیں کی اور پھر انہیں اپنی حکومت میں گالیاں دی، لعنتیں بھیجی اور پھر امام حسن کے لیے مشکلات کریٹ کی اور اسی کے بیٹے نے یعنی معاویہ کے بیٹے نے پھر امام حسین کے ساتھ جنگ کی۔ تو یہ ابو سفیان تو بن گئے بڑے مقدس، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا وہ ہو گئے کافر۔ اچھا اب آپ تصور کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 منٹ یا 1 منٹ دیکھیں، ان کا تو ہو گیا بہت بلند مقام۔ اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ والا موضوع یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہم لوگ پہلے سے کہتے تھے، لیکن اب یہ والے موضوع اتفاق سے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو انڈیا میں مولانا سلمان ندوی جیسوں نے بھی کہہ دیا کہ کیا بات ہے، جس نے بھی دیکھ لیا وہ مقدس ہو گیا، کیونکہ اس میں پرابلم ہے۔ ادھر ہم کہتے ہیں کہ سب یہ مقدس ہو گئے، ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ مار پیٹ قتل عام سب چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر اسی میں سے سو کال صحابی تھا بسر بن ارطاط، جس کا شاید ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ بیت اللہ ابن عباس کی زوجہ کے سامنے 2 بچوں کو اس نے ذبح کیا۔ 30,000 کے قریب اس نے لوگ مسلمان قتل کیے جو اکثر مولا امیر المومنین کے چاہنے والے تھے، اور وہ پہلا آدمی تھا اور صحابی بھی تھا کہ جس نے مسلمان عورتوں کو اسیر کیا اور بازاروں میں بیچا۔ اب ہماری بات سے وہ اختلاف کرنا چاہے تو کرے، اب جو ہماری روش ہے وہ کیا ہے، گفتگو ہوتی ہے تو حوالہ لگاتے ہیں، پبلک کے سامنے کیا حوالہ دیں، بعض دفعہ حوالہ بھی دیتے ہیں، لیکن اب ایک فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو کہیں نہ کہیں ہم ویڈیوز کا بھی بتا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بسر بن ارطاط لکھیں، بسر بن ارطاط، اور ساتھ میں لکھ دیں مولانا اسحاق مدنی، ان کی گفتگو بھی نکل آئے گی کہ کہیں اگر یہ سوچے کہ جی ہم توہین کر رہے ہیں کسی صحابی کی، تو پتہ چل جائے کہ مولوی اسحاق صاحب جو ہیں ان کا پورا ڈسکشن اس کے اوپر ہے اور پوری اس کی جلادیت کا ذکر ہے، اور حوالے کے ساتھ ہے علامہ شوکانی کی کتاب کا، کیونکہ انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے تاریخ اسلام اس شخص کے ظلم سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ یہ معاویہ کا خاص کمانڈر تھا اہل بیت کے چاہنے والوں کے قتل عام کے۔ کیا کریں گے ایسے صحابی؟ تو یہ جو ڈیفینیشن بنائی گئی تھی اہل بیت کے مقابلے میں بنائی گئی تھی کہ ان کا یہ مقام ہوا کرے۔ ہم یہاں پہ کہتے ہیں جس نے بھی دیکھا وہ بلند ہو گیا، جس نے بھی دیکھا وہ پاک ہو گیا، جس نے بھی دیکھا وہ اتھارٹی ہو گیا۔ جو میں ہمیشہ مذاق میں کہتا ہوں یہ بالکل ویسا مذاق ہے کہ جو کہے کہ جس نے بھی دیکھا آئنسٹائن کو پرنسٹن یونیورسٹی میں وہ فزکس کی اتھارٹی ہو گیا۔ آپ نے ڈاکٹریٹ کیا ہوگا تو کیا ہوگا، اس ماری نے ایک دفعہ دیکھا تھا پرنسٹن یونیورسٹی میں، وہ آپ سے اہم ہے، کیوں کہ اس نے دیکھا تھا۔ آپ نے تو نہیں دیکھا نا، ہوا کریں آپ نیوکلیر فزکس کے ماہر، ہوا کریں آپ کسی بھی فزکس کے ماہر، آپ نے تو دیکھا نہیں اس کو، کس کو؟ آئنسٹائن کو۔ وہ جس نے دیکھا تھا وہ اتھارٹی ہے۔ کتنے لوگ اس تھیوری کو مانیں گے؟ کتنے مانیں گے اس تھیوری کو؟ تو ہے ماننے والا نہیں ہے نا۔ بالکل ایسا ہی یہ کہنا کہ اشرف الانبیاء کو جس نے بھی دیکھا اس کا بلند مقام ہو گیا اور اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، بالکل وہ جو ہے وہ اعتراض سے اور اشکال سے بلند ہو گیا اور اس کے بارے میں بات نہ ہو۔ اور اس سے زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ جب یہ موضوع ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں بات نہ ہو تو وہ بات بھی توہین کر کے کہی جاتی ہے، خود توہین کر کے۔ وہ کیا بات ہے؟ صحابہ کی جنگوں کو اور آپس کے اختلافات کو اور ایک دوسرے کے قتل کو ڈسکس کرنا حرام ہے۔ یہ لطیفہ ہے کہ نہیں؟ صحابہ کی جنگوں کو، صحابہ کے اختلاف کو، صحابہ کے آپس میں ایک دوسرے کے قتال کو یعنی مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کرنا حرام ہے۔ اب سمجھے کہاں توہین ہے؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ میرا باپ شراب پیتا تھا، اس کا ڈسکس کرنا حرام ہے۔ تم نے تو خود ڈسکس کر دیا باپ کے شراب پینے کو۔
صحابہ کے قتل کو، ایک دوسرے کے قتل عام، آپس کے اختلافات کو، مشاجرات کو بیان کرنا حرام ہے۔ تم خود کہہ رہے ہو کہ تھا، خود بیان کر کے خود کہہ رہے ہو کہ بیان کرنا حرام ہے۔ یعنی بیان کر کے انسان یہ کہتا ہے کہ یہ بیان کرنا حرام تھا، تو ہم توہین نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تمام شیعہ اصحاب کو مانتے ہیں، نہ تمام اہل سنت اصحاب کو مانتے ہیں۔ بات یہ ہے اصل، ہم انہیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو اہل بیت کا ساتھ دیتے تھے۔ وہاں پر یہ والی بات کر کے دشمن اہل بیت کو ذرا ایک سیف سائڈ دیا جاتا ہے کہ ہاں انہوں نے مارا تو تھا لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کہنا حرام ہے۔ مشاجرات صحابہ، قتال صحابہ، ایک دوسرے کو گالی دینا، یہ بیان کرنا حرام ہے، یہ ڈسکس نہ کریں۔ یہ جو ڈسکس کرتا ہے وہ رافضی ہوتا ہے، یعنی خود ڈسکس کر گئے تو کہتے ہیں کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ جناب حجر بن عدی کو معاویہ نے قتل کروایا، یہ سب لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد کہتے ہیں لیکن مصر کے ایک اسکالر مسلمان یعنی اہل بیت کے حلقے میں آئے، مسلمان تو خیر تھے تمام، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی آغا خانی گوری سب مسلمان، آغا خانی گوریوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھنا چاہیے۔ تو مصر کے اسکالر سے کہنے لگے کہ میں وہ وہاں بھی آئے تھے اتفاق سے، پاکستان بھی آ چکے تھے، اخوان بھی تھے، کہنے لگے میں نے مذہب بدلا اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ اب پوری انہوں نے گفتگو کی کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ پر لعنتیں بھجواتے تھے، لہذا حضرت حجر بن عدی یا حجر بن عدی ناراض تھے اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی مذمت کی اور وہ جواباً انہیں برا کہتے تھے، لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروا دیا۔ یعنی قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، جس کے لیے قتل کیا گیا وہ بھی رضی اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اس وجہ سے جو ہے اپنا سابقہ اسکول آف تھاٹ چھوڑا کہ یہ کیا ہوا ہے، یعنی یہ شریعت کیا بعد والوں کے لیے آئی تھی، یعنی ہمارے آپ کے لیے کہ ہم کسی کو کونی بھی مار دیں تو اللہ ہم سے حساب لے گا، کسی کو گالی بھی دے دیں تو اللہ حساب لے گا، اور پہلے والوں کے لیے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تو ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ آج کوئی جیب کاٹ لے تو ہم اس کو غیر عادل سمجھیں، کل کوئی پیٹ پھاڑ دے تو کہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس نے رسول اللہ کو دیکھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ان کے لیے نازل ہوا تھا اور ہمارے لیے بھی، یا صرف ہمارے لیے نازل ہوا ہے؟ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی تھا یا صرف ہمارے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صرف ہمیں جہنم میں بھیجنا ہے گناہ کرنے کے بعد؟ وہ ہمیں بھی اسی زمانے میں پیدا کر لیتا، ہم بھی دیکھ لیتے ایک دفعہ، دیکھنا ہی موضوع تھا۔ تو یہاں پہ کہا جائے گا یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے انہیں پیدا کر دیا، قریب پیدا کر دیا، انہوں نے دیکھ لیا تو دیکھنے کی وجہ سے آن لائن کلیئر، جو چاہے کرو، تو بعد والوں کی کیا خطا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ انبیاء ائمہ کو دیکھنا فضیلت ہے، لیکن اصل جو نجات ہے وہ اطاعت میں ہے، اصل نجات اطاعت میں۔ تو یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ دیکھنا دیکھنے والے کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے، بالکل ویسے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلانے کو دیکھا، فلانے کو دیکھا، وہ بھی کہہ سکتا ہے دیکھا، لیکن اس دیکھنے سے اس کی آخرت نہیں بنے گی، بلکہ اگر وہ بزم میں بیٹھ گیا اور اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دیکھ لیا اور ان کے معجزات کو دیکھ لیا تو اس پر زیادہ سخت عذاب ہوگا، کیونکہ اس پر زیادہ حجت تمام ہوئی ہے۔ یہ بعد والوں پر نہیں ہوئی اتنی حجت تمام۔ اس دور کے کسی بھی شخص نے اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا، نہ ان کی زبان سے کچھ سنا، اور نہ ان کا کوئی معجزہ دیکھا۔
اور جس نے ان کو دیکھا، ان کا معجزہ دیکھا، ان کی زبان سے سنا، اس کی تو زیادہ ذمہ داری تھی۔ تو اصل موضوع ہے اطاعت، اور آج کا دن جن سے منسوب ہے ان کی جو اصل خصوصیت ایک زیارت میں نقل ہوئی، السلام علیک ایھا العبد الصالح، سلام ہو آپ کے اوپر اے اللہ کے نیک، پاک اور پاکیزہ عبد۔ اس کا کیا ترجمہ کریں گے اردو میں؟ غلام۔ غلام یعنی امام حسین علیہ السلام کے سامنے، اللہ رسول اور ائمہ کے سامنے حضرت عباس کیا تھے؟ غلام۔ غلام سے کیا مراد؟ موتی و فرما بردار۔ مولا امیر المومنین نے بھی اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ اشرف الانبیاء۔ اشرف الانبیاء ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ مولا امیر المومنین کیا فرماتے ہیں اپنے لیے اشرف الانبیاء کی بارگاہ اقدس میں؟ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام، خود مولا امیر۔ جبکہ مولا امیر المومنین کے لیے اشرف الانبیاء کیا فرما رہے ہیں؟ انا علی من نور واحد، انہم منی وانا منہم، لحمہ لحمی ودمہ دمی، یعلمنی من یعلمہم، یعنی سب کے لیے فرما رہے ہیں، اور مخصوصاً مولا امیر المومنین کے لیے الگ فرما رہے ہیں، انی سلم لمن سالمہم حرب لمن حاربہم، جو ان کے ساتھ صلح و صفائی کے ساتھ پیش آئے تو میں اس کے ساتھ سلامتی ہوں، اور جو ان کے لیے ان سے جنگ کرے میں اس کے لیے جنگ ہوں۔ لیکن مولا کیا فرما رہے ہیں؟ انا عبد من عبید، یعنی اشرف الانبیاء کی جانب سے یہ فضیلت ہے، ان کی جانب سے یہ انکساری، اور یہ بالکل ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشرف الانبیاء کو رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، لیکن رحمت للعالمین کیا کر رہے ہیں؟ کثرت سے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدے کر رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا عَبَدْتُ حَقَّ عِبَادَتِكَ، یا اللہ، کیا اشرف الانبیاء سے بہتر کوئی عبادت کر سکتا تھا؟ نہ، لیکن اشرف الانبیاء اپنی عبادت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا عَبَدْتُكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، یا اللہ میں جیسی تیری عبادت کا حق ہے وہ میں نے ویسی عبادت نہیں کی۔ کیوں؟ کہ اللہ کی اتنی منزلت اشرف الانبیاء کی نگاہ میں کہ وہ اپنی عبادت کو بالکل بھی اس کی شان کے مطابق نہیں سمجھتے تھے، اللہ کی شان بہت بڑی۔ اسی وجہ سے روایات میں نقل ہوا انی لاستغفر اللہ 70 مرہ، آپ گناہ نہیں فرماتے لیکن اپنی عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا کم سمجھتے ہیں کہ بڑے استغفار بھی کرتے ہیں۔ اینن پھر اگلے مرحلے میں مولا امیر المومنین کا بہت بلند مقام اشرف الانبیاء کی نگاہ میں، ساری روایتیں بیان کی، لیکن مولا اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ انا عبد من عبید محمد۔ ایک بڑا جو اہم موضوع ہے کہ مولا امیر المومنین کے خطبات کب کے ہیں، وہ فصاحت و بلاغت جو بعد میں تھی کیا وہ پہلے نہیں تھی؟ تو آپ کو تعجب ہوگا مولا امیر المومنین کے تقریباً سارے خطبات، اب ممکن ہے کوئی شاذ و نادر کہیں نکل آئے، سب کے سب بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ زندگی مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مولا امیر المومنین ان کے سامنے گفتگو نہیں فرماتے تھے، جو ان کا قول جا کے بیان کرتے تھے۔ یہ اطاعت کا جلوہ ہے، اینن یہی اطاعت کا جلوہ نظر آتا ہے کہاں پر؟ حضرت عباس علیہ السلام کی شان ہے، تمام ائمہ میں نظر آتا ہے، لیکن حضرت عباس میں جلوہ میدان کربلا میں بڑے عروج پہ نظر آتا ہے اطاعت کا جلوہ۔ تو زیارت میں نقل ہوا السلام علیک ایھا العبد الصالح، اب ہم نے عبد کا کیا ترجمہ کیا؟ غلام۔ بعض دفعہ لوگوں کو لگتا ہے یعنی اللہ کے غلام، ہاں اللہ کے غلام، کوئی انسان کے غلام تھوڑی، لیکن ہاں انسانوں میں بھی کسی کے غلام، رسول اللہ کے، مولا امیر المومنین کے، امام حسن امام حسین کے غلام، تو یہ کمی نہیں بیان کر رہے، یہ ان کے درجات کی بلندی بیان کر رہے۔ تشہد میں ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک السلام علیک ایھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن رسولہ، محمدن عبدہ۔ عبد کے کیا معنی ہے؟ وہ غلام، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں اور رسول، کیونکہ مقام عبودیت جو ہے وہ ان سب سے بلند ہے،
وہ عبد ہیں تو رسول ہیں. ہمیں ایک دفعہ یاد ہے پاکستان میں ایک جگہ جب ہم نے یہی اشرف الانبیاء کی فضیلت بیان کی تو ایک صاحب نے بزرگ میں ان کا بیچارے کا اظہار محبت تھا، کہنے لگے کہ رسول اللہ کے لیے نہ کہتے تو اچھا تھا. میں نے کہا رسول اللہ اللہ کے عبد ہے، نہ کہ معاذ اللہ کسی اور. اب یہی کیفیت نظر آتی ہے دعائے کمیل میں کہ مولا امیر المومنین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اب تو دیکھیں انبیاء جب اپنا سر رکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ نے ان انبیاء کو بہت بلند کیا ہے اور انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر رکھ دیا ہے. یعنی جسم کا سب سے بلند حصہ، سب سے اہم حصہ کہ جو ہمارے یہاں حکم ہے کہ وہ زمین یا اس سے اگنے والی چیز کہ جو کھائی نہ جاتی ہو اور پہنی نہ جاتی ہو اس پہ سر رکھا جائے. یعنی اہم ترین پارٹ آف باڈی کو سجدے میں ہم رکھ دیتے ہیں، انتہائی اپنے آپ کو پریکٹیکلی اللہ کی بارگاہ میں حقیر، مسکین، فقیر اور ذلیل ظاہر کرتے ہیں. اینا یہی کیفیت دعائے کمیل میں مولا امیر المومنین اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انا عبدک الذلیل الحقیر المسکین. بعض جگہ بعض مومنین اس پہ وہ ہو گئے کیا مولا امیر المومنین اپنے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ خود ہم سے ایک دو نکال. ہاں، جب وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اپنی ناک زمین پہ اللہ کے لیے لگا رہے ہیں تو وہ یہی سوچ کے تو لگا رہے ہیں انا عبدک الذلیل الحقیر المسکین. وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، نہ کہ معاذ اللہ کسی ہم جیسوں کے مقابلے میں. ذلیل ہونا انسانوں کے مقابلے میں برا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر بنانا، اپنے آپ کو فقیر بنانا، اپنے آپ کو مسکین بنانا، اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، یہ عین عظمت ہے. یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ خدا میں توفیق دے سب کو کہ بعض دفعہ تو ہم فقط انشاءاللہ کہتے ہیں. ہمارے ذہن میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس کو فرض کریں ہٹانا چاہ رہے ہیں تو ہمارا ذہن ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، یہ جو ہم اٹھا رہے ہیں یہ بھی ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے. یہ ہمارے پاس اگر اللہ کی طاقت نہ ہوتی تو ہم نہیں اٹھا سکتے. اور اگر اس کو ہم یہاں لے آئے ہیں تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، کسی اور کی نہیں. اور اگر اس کو پی لیا تو اس کے بعد کا آپ کو مرحلہ بتاتے ہیں تاکہ ہمیں ذرا سمجھنا چاہیے کہ کہاں کہاں شکر کریں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. اللہم صلی علی محمد. ہم میں سے کتنوں نے شکر کیا ہے کہ یہ ہمارے مسلس چل رہے ہیں اور پانی نیچے اتر گیا؟ اگر یہ نہ کام کر رہا ہو تو آپ جانتے کیا کیا جاتا ہے؟ آئمہ کی تربیت یہ ہے، خصوصاً مولانا امیر المومنین کی، وَمَا رَعَيْتُ شَيْئًا، تمام انبیاء کی، لیکن یہ جملہ کیونکہ مولانا امیر المومنین کا تو بیان کر رہے ہیں. وَمَا رَعَيْتُ شَيْئًا رَعَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَمَعَهُ. میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس کے ساتھ، اس سے پہلے، اس کے بعد اللہ کو دیکھا. کیا مراد ہے؟ ہر جگہ اللہ کے جلوے ہیں. جلووں سے کیا مراد؟ اس کی قدرت کی، اس کی عظمت کی، جس طرح ہم نے مختلف سائنسز سے بیان کی. ہمارے استاد فرماتے تھے اس کا شکر ادا کیا ہے کبھی؟ اس کے بغیر پین پکڑ سکتے ہیں، بٹن کھول سکتے ہیں، ٹیپ کھول سکتے ہیں. ہزاروں موضوعات ہیں، یاد رکھیں اللہ کی ہزاروں نعمات ہیں کہ جن کو ہم گن نہیں سکتے. کروٹ بدلتے ہی شکر ادا کیا ہے. آپ جانتے ہیں جو کروٹ نہیں بدل سکتے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بیڈ سور پڑ جاتے ہیں. دعا کریں کہ اس وقت جو اسپتال میں ہے، جو انسان، میری روش ہے میں جس اسپتال کے سامنے سے گزرتا ہوں اور اکیلا ہوتا ہوں تو بچے ساتھ ہوتے ہیں، دعا کرتا ہوں جتنے اس وقت بیمار ہیں، جتنے کے بیڈ سور پڑے ہیں، جتنے لوگ اس پر تنہا ہیں، جتنے لوگ اس پر جو ہے سوچ رہے ہیں کاش ہمیں کوئی دیکھنے آ جاتا، کاش ہمیں کوئی ٹائم دے دیتا، ان سب کے اور خصوصاً بچے کی جان لیں، نوجوان کی جان لیں، البتہ ہمیں بھی جاننا چاہیے. یہ جو 90 سال کا آپ آدمی دیکھتے ہیں کوئی یا 95 کا، 90 یا 95 یا کوئی بھی ایج بڑی، آپ کیا سمجھتے ہیں
اس کو کیوں 95 کا سمجھتے ہیں؟ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ یہ جو 95 والا لڑکا ہے، یہ جو 95 والا آدمی ہے نا، یہ اصل میں 20 سال کا لڑکا ہے 75 سال پہلے۔ 95 والا جو آدمی ہے یہ بوڑھا نہیں ہے، یہ 95 سال والا بوڑھا نہیں اس کو سوچیں، یہ اصل میں نوجوان ہے، لڑکا ہے لیکن 75 سال پہلے۔ یہ جو اس وقت ہم آپ ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اٹھنے بیٹھنے کے لیے دعا کریں، ہم جس کو پریشان دیکھیں اٹھتے بیٹھتے ہوئے، کمر کا درد، گھٹنے کا درد، بیڈ سول، یہ پرابلم وہ پرابلم، ٹیوب لگی ہوئی ہے کھانے کی، یا ٹیوب لگی ہوئی ہے فرض کر لیں جو کھایا پیا اس کے نکلنے کے لیے۔ تو تعلیمات اہل بیت یہ ہے جو توضیح مسائل میں بھی آپ کو نظر آ جائے کہ جا کے دیکھیں کہ ٹوائلٹ کی بھی دعائیں ہیں، وہ کیوں ہیں؟ کیا ٹوائلٹ میں اللہ کو بھول جانا ہے؟ وہاں بھی یہی کیفیت ہو کہ یہ جو نجاست نکل گئی، اللہ کا شکر ہے، نہ نکلتی تو کیا ہوتا، اور یہ جو ہم نے روکا ہوا تھا نجاست کو، اللہ کا شکر ہے، روکنے کی طاقت نہ ہوتی تو کیا ہوتا، پھر جو ہم دوبارہ روکنے کی طاقت ہے۔ تو یاد رکھیں، تعلیمات اہل بیت یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اسے قوت کو یاد رکھا جائے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری زندگی میں ظاہر ہو، یعنی کوئی بھی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی۔ یہ جو ہماری طاقت ہے یہ ہماری نہیں، اللہ کی۔ یہ جو ہم نے پانی اٹھایا اللہ کی طاقت ہے، یہ جو ہم نے نکلا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، یہ جو ہم کروٹ لے رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ بس اس کو خصوصاً نوجوان ذہن میں رکھیں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے لڑکے ہوں، چاہے لڑکیاں ہوں، کہ بزرگوں کا زیادہ سے زیادہ خیال۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ جو آپ کا اتنا بڑا اچھا سینٹر بن رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو توفیق دے کہ فری فوڈ کا بھی ہو۔ اسی طرح سے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں کہ جو اولڈ ہوم ہیں وہاں پر بھی جائیں، اور کبھی یہ بھی سوچیں کہ شاید انہی اولڈ ہوم میں ہم بھی ہوں۔ جیسے آج یہ لوگ بعض کھڑے ہوتے ہیں، میں تو جب آیا میرا بڑا دل چاہتا تھا جانا، لیکن کووڈ کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ امریکہ میں بھی بعض دفعہ کوشش کی، تو عموماً وہ لوگ ذرا بچتے ہیں کیونکہ کیا ہے کیا نہیں، لیکن یہ آفیشلی کام ہونا چاہیے۔ ایسے بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھنا سمجھیں کہ اللہ کو خوش کرنا ہے، ریگارڈلیس عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کوئی بزرگ کے لیے روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ بزرگ کا احترام جو ہے وہ اللہ کے احترام کا جلوہ ہے۔ یعنی ہم جو کسی بزرگ کا احترام کر رہے ہیں، اس سے ظاہر ہو رہا ہے، جلوہ سے کیا ہو رہا ہے، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کا احترام کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا خصوصاً بچے کے ذہن میں رکھیں کہ قریب انہیں بھی بوڑھا ہونا ہے، اور جو بوڑھے ہو چکے ہیں وہ 70 سال پہلے بچے تھے، 90 سال والا 20 سال کا لڑکا تھا، 90 سال کی خاتون 20 سال کی لڑکی تھی، 70 سال ایسے ہی گزرتے ہیں۔ کہ ہمیشہ میں جملہ کہتا ہوں کہ ایک بوڑھا آدمی تھا جو اس طرح جھک کے چل رہا تھا، ایسی جھکی ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں، آرچ، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں قوس، جھک کے چلتے ہیں۔ ایک نوجوان نے کہا بکم اشتریت ھذا القوس، کتنے کی خریدی یہ آرچ؟ تو بزرگ نے جواب دیا سایوتی کا دہر و مجانا، زمانہ تمہیں یہ آرچ فری میں دے گا، یہ سب ہمیں ملے گا، قریب ہمیں ملے گا۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ نے اگر لکھا ہے تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے، اور پھر ساتھ میں ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے مددگار ہونے چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ بزرگ کبھی لائن میں لگا ہو تو جذباتی پر نہیں دکھانا چاہیے کہ اس کو ٹکر مار کے آگے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی ہلکے چل رہا ہو تو کوشش کرنی چاہیے تھوڑا سا اس کے ساتھ ہلکا چلا جائے، اس کے سامنے ایک دم سے تیزی سے اکڑ دکھا کے، جلدی دکھا کے کہ تم نے ہمارا ٹائم ویسٹ کر دیا نہ، آدھا منٹ ویسٹ ہو گیا، اس کا احترام کریں، اس آدھے منٹ اس کے ساتھ احترام کے ساتھ چلیں، سلو چلیں، اس آدھے منٹ کے بدلے ہمارا ضائع نہیں ہوگا وہ آدھا منٹ یا 1 منٹ، اس کے بدلے ممکن ہے کہ اللہ 10 سال عمر بڑھا دے،
اور یہ جو آدھے 1 منٹ کے چکر میں اس بزرگ کی ہم نے توہین کی اور تیز چلے اور اس کو ذرا سا ڈسٹرب کیا، ممکن ہے 10 سال عمر کم ہو جائے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اور بعض دفعہ ان چیزوں کی وجہ سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہم نے ضمن ڈسکس کیا جب عبد کا موضوع آیا۔ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین، کہ جو مطیع اللہ کا، رسول کا اور کس کا؟ امام حسن امام حسین علیہم السلام کا۔ حضرت عباس کی جو خصوصیت تھی جب ان کا حسن جمال و طاقت و قدرت بیان ہوتی ہے کہ جو مولا امیر المومنین نے چاہی تھی کہ میری ایک ایسے خاندان کی لڑکی ڈھونڈو، جناب عقیل سے کہا کہ جو خاندان شجاعت میں بہت زیادہ ہو۔ اب یہ یاد رکھیں کہ خاندانوں کا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ 100% اثر ہوتا ہے، اس میں لوگ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب کہا جاتا ہے حرام نہ کھاؤ بچوں پہ اثر ہوگا، یہ ہے بات اچھی، لیکن 100% ہوگا ایسا؟ اس کا آپ جانتے ہیں نیگیٹو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بہت سارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو نیک یوں نہیں ہیں، ہمارے اماں ابا نیک ہی نہیں تھے۔ جو بعض اخلاقیات کے ہمارے علماء بہت زیادہ وہ کرتے ہیں نا کہ تم نے یہ نہیں کھایا تو بچہ یوں ہو جائے گا، یہ نہیں کھایا تو بچہ یوں ہو جائے گا، یہ کھایا تو بچہ یوں ہو جائے گا، تو اس کو عموماً علمی اعتبار سے کھل کے کہنا چاہیے کہ یہ 100% کاز نہیں ہے۔ کیا مراد؟ شراب پی تو بچہ بگڑا ہوا پیدا ہوگا، 100% کاز نہیں ہے، امکان ہے کہ برا ہو، لیکن جب بچہ بالغ ہو جائے گا تو اس پر خود اپنی ذمہ داری ہوگی۔ لیکن جب ہم ایسا ظاہر کرتے ہیں، بعض دفعہ علماء کرتے ہیں ایسی بات، میں ہمیشہ اختلاف کرتا ہوں کہ تم نے تو ایسا کر دیا ہے کہ باپ نے کھایا تو بچہ نے بگڑنا ہی بگڑنا ہے، ماں گناہ گار تھی تو بچے کو بگڑنا ہی بگڑنا ہے، ایسا نہیں ہے 100%، فقط چند چانسز ہیں، وہ بھی پوائنٹس میں جا کے۔ اگر ایسا ہوتا تو انبیاء کے بچے بگڑتے نہ، اور یزید کا بچہ سدھرتا نہیں۔ یہ جو بعض دفعہ آپ کو تعجب ہوگا، جو لوگ زیادہ علم اخلاق علماء سے سنتے ہیں نا، ان میں سے بعض بچوں کا یہ ہوتا ہے سلسلہ کہ وہ اپنی لاوبالیت اپنے ماں باپ پہ ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ اتنی دفعہ سن چکے ہیں مولانا سے کہ دیکھیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے والدین کو اچھے تھوڑی تھے، ان کو تھوڑی اتنا حرام حلال کا پتہ تھا۔ تو ان کو میں ہمیشہ ایک ڈوز دیتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ یزید سے زیادہ برے تھے، اور یزید کی بیوی سے، یہ جو اس معاویہ صغیر کی ماں تھی وہ خود بھی خبیث تھی، نہیں تھے نا؟ وہ اگر تخت و تاج چھوڑ سکتا ہے اہل بیت کی محبت میں، تو اگر ہمارے ماں باپ فاسق و فاجر اور شرابی بھی ہوتے تو خامہ خواہی میں سمجھ آنے کے بعد اور حجت تمام ہونے کے بعد ہم اپنی کمی کو اپنے ماں باپ پہ نہ ڈالیں، اپنی کمی کو اپنے ماں باپ پہ نہ ڈالیں۔ بالکل ویسے جیسے ماں باپ جاہل تھے، ماں باپ کم پڑھے لکھے تھے، ماں باپ کو ٹیکنالوجی نہیں آتی تھی، کتنے لوگ ہیں کہنے کو تیار کہ کیونکہ میرے دادا اور ابا کو کمپیوٹر نہیں آتا تھا لہٰذا مجھے بھی نہیں آتا، وہ نہیں پڑھے تھے تو ہمارے جینیٹکس میں داخل ہو گیا، میں بھی نہیں پڑھوں گا، ایسا نہیں ہے۔ تو مولا امیر المومنین نے کہا، اور بالکل صحیح کہا، اثرات ہوتے ہیں۔ کیا حضرت عباس کے سارے اثرات وہاں سے آئے تھے ان کے ماموں کے؟ اصل میں تو خود مولا امیر المومنین کی نیت اور ارادے کے اور خود مولا امیر المومنین کا تھا، لیکن ہاں اثر ہوتا ہے، اس میں شک نہیں۔ کیوں مانگا؟ مولا امیر المومنین چاہتے تھے کہ میں اپنے بیٹے قربان کروں، کس پہ سے؟ رسول اللہ کے بیٹے سے، کیونکہ روایات میں بھی ہیں۔ اب یہاں پر پھر دیکھیں کہ امامت کی اہمیت کلیئر ہو جاتی ہے کہ امام حسن امام حسین کے لیے روایات میں اشرف الانبیاء سے نقل ہوا ہے کہ یہ علی کے صلب سے ہیں لیکن بیٹے میرے ہیں، اور مباہلہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بن کے گئے تھے۔ اب مولا امیر المومنین یہ چاہتے تھے کہ اشرف الانبیاء کے بیٹوں پہ سے اپنے بیٹوں کو قربان کریں، اور فقط حضرت عباس سے قربان نہیں ہوئے بلکہ کئی بیٹے کربلا میں قربان ہوئے، جناب عبداللہ، جناب جعفر، جناب عثمان، جناب عباس، جناب
اون بن علی، جناب محمد اوسط اور ان کے علاوہ چند اور، ان سب کو مولا امیر المومنین نے تیار کیا تھا، لیکن جناب حضرت عباس علیہ السلام کی شان سب سے زیادہ بلند تھی، اور ایک خاص تعلق ان کا امام حسین سے، جناب زینب سے، جناب ام کلثوم سے، اور امام حسن سے حضرت عباس کا خاص تعلق تھا۔ اب یہ تعلق بتانے کے لیے جو ہم نے بات پہلے مرحلے میں کہی تھی، اور پھر جناب حضرت ابو طالب تک چلے گئے تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بچپن میں لے لیا تھا کس کو؟ جب ابو حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی تو یہ کفالت میں آئے کس کے؟ حضرت عبد المطلب کے۔ جب حضرت عبد المطلب دنیا سے جانے والے تھے تو انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ میرے اس پوتے کا یعنی اشرف الانبیاء کا تمہیں خیال کرنا ہے، اور یہاں اشرف الانبیاء سے پوچھا تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ تو اب حضرت ابو طالب چاہتے تھے کہ رسول اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں، اور یہاں پر اشرف الانبیاء نے خود فرمایا کہ حضرت ابو طالب میرے چچا کو، اور پھر یہاں پر نظر آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قربان کرنے کو تیار تھے، حتیٰ ابھی بچپن کی بات نہیں تھی، بچپن میں بھی قربان کرنے کو تیار تھے، اعلان نبوت کے بعد راتوں کو جگہیں بدلواتے تھے، کس کی جان بچانے کے لیے؟ نبی کی جان بچانے کے لیے، اور یہ ذات ہو گئی کافر۔ اب یہاں پر پھر ذرا سے ٹچ کر کے آگے بڑھیں کہ جنہوں نے اشرف الانبیاء کو دیکھا وہ تو ہو گئے بلند مقام پر، حضرت ابو طالب ہو گئے کافر، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کمال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کے جن کے صلب میں نور رسول اللہ تھا، اور حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلام علیہا کہ جن کے شکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی، ان دونوں کو بھی کافر بنا دیا، اور دھڑلے سے کافر کہا جاتا ہے، مسلم میں کافر کہا گیا ہے دونوں کو۔ پر ایک جعلی روایت بنائی گئی کہ ایک شخص آیا، کہا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، لاکھوں دفعہ معاذ اللہ کہ تمہارا باپ جہنم میں۔ وہ پریشان ہوا تو کہا کہ میرا باپ بھی جہنم میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک ایک 2-2 منٹ کو دیکھ لے اس کے لیے آپ سیریس ہو جاتے ہیں، جس کے صلب میں نور رسول اللہ تھا، جس کے رحم میں نور رسول اللہ تھا، ان کے لیے سیریس نہیں ہوتے آپ۔ تو یہاں سے ایک بات ہم واضح کریں کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے بعد مرحلہ آتا ہے حضرت ابو طالب کا۔ ہم بحث کرتے ہیں حضرت ابو طالب کے لیے اور شکوہ کرتے ہیں حضرت ابو طالب کا، ارے یہاں تو عالم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کو کافر بنا دیا، حضرت آمنہ کو کافر بنا دیا۔ اب یہاں سے دوبارہ اسی موضوع کو ہم جوڑیں کہ اشرف الانبیاء نے اشرف الانبیاء کو حضرت ابو طالب نے پالا، مولا اور کس نے پالا؟ حضرت ابو طالب ان کی زوجہ نے، بالکل ماں کی طرح۔ لہذا جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا وفات ہوئی ہے تو اشرف الانبیاء نے ایک دم سے گریہ کیا تھا، جو روایتوں میں نقل ہوا ہے، واہ اماں، ہائے میری ماں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا حضرت ابو طالب نے، اور ماں بنی ان کی کون؟ حضرت خدیجہ کے بعد حضرت فاطمہ بنت وہب۔ صحیح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں لے لیا بالکل تقریباً اسی عمر میں مولا امیر المومنین کو، اور مولا امیر المومنین کے والد بن گئے پالنے کے اعتبار سے، اور والدہ بن گئی کون؟ حضرت خدیجہ۔ حضرت ابو طالب، حضرت فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المومنین۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم اور امام حسین جو ہیں وہ پال رہے ہیں کس کو؟ اور حضرت ام کلثوم حضرت عباس کو۔ اجرکم علی اللہ۔ اب یہ جناب عباس حسن و جمال میں قمر بنی ہاشم، طاقت و قدرت میں، مولا امیر المومنین کے بارے میں نقل ہوا کہ ان سے جہاں ان کو اللہ کی جانب سے خاص مقام اور خاص صفات حاصل تھی، وہیں پر مولا امیر المومنین ان سے سخت کام لیتے تھے، ہل چلوانے کا بھی اور کنویں میں سے پانی نکلوانے کا بھی۔ مولا امیر المومنین چاہتے تھے کہ حضرت عباس کو مضبوط سے مضبوط کریں۔ حضرت عباس کا حسن، جمال، طاقت، قدرت، لمبا قد، چوڑا سینہ، جسم مضبوط، ایک جانب، لیکن جو اصل ان کی فضیلت تھی وہ کیا تھی
تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ جب جوان طاقتور ہوتے ہیں اور غصہ آ جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں بہن ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، باپ ہاتھ جوڑ رہا ہوتا ہے کنٹرول ہو جاؤ، تو معلوم ہوا کہ طاقت ہے لیکن کنٹرول میں نہیں ہے۔ حضرت عباس کی جو طاقت تھی وہ بے انتہا تھی، لیکن اتنی کنٹرول تھی، اتنی کنٹرول تھی، اتنی کنٹرول تھی کہ زیارت میں کہا گیا السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین۔ اور اگر اطاعت کا جلوہ دیکھ رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہاں پر نظر آئے گا؟ جب جناب حر نے حضرت عباس کا راستہ، اب وہ حضرت عباس ذہن میں رہے کہ جن کا قد طویل، حسن، جمال، قمر بنی ہاشم، جسم مضبوط، جنگی مہارت میں آگے آگے، لیکن عالم کیا ہے؟ سر جھکا ہوا ہے، آنکھیں امام حسین کی جانب ہیں، نہ لبوں میں جنبش ہے نہ ہاتھوں میں جنبش ہے۔ کیوں؟ کہ اگر یہ لب چلا امام حسین علیہ السلام کے حکم کے بغیر، اور اگر یہ ہاتھ چلے امام حسین علیہ السلام کے حکم کے بغیر، تو کمال نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کربلا میں خاص اس سب سے زیادہ طاقتور ہستی کا جو امتحان لیا وہ اسی صورت میں لیا کہ امام حسین کا راستہ روکا جا رہا ہے، لیکن حضرت عباس ایک مجسمے کی مانند کھڑے۔ کیوں کھڑے؟ امام وقت اگر فرمائیں گے تو میں زبان بھی کھولوں گا، خطبہ بھی دوں گا، امام وقت اگر فرمائیں گے تو تلوار بھی نکالوں گا، امام وقت جو فرمائیں گے وہ کروں گا۔ کیوں کہ اطاعت امام وقت ہی سے اطاعت خدا ہوتی ہے۔ اگر حضرت عباس کے بارے میں صحیح کہیں اشعار سننے ہیں، بہت سارے شعراء کے ہوں گے، خدا ان سب کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، لیکن جو بہترین اشعار حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں اور انتہائی علمی اور انتہائی بہترین الفاظ استعمال ہوئے ہیں، میں تقریباً ہر محرم میں ذکر کرتا ہوں، وہ مولانا حسن امداد صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کا امریکہ میں 4-5 سال پہلے انتقال ہوا، ان کے اشعار ہیں کہ جنہیں سچے صاحب نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو انہوں نے پڑھا تھا، اور وہ اشعار حجب دشت نینوا، حجب دشت نینوا کہ صرف 2 مصروں کی توجہ دلائیں۔ حجب دشت نینوا یعنی کربلا کے دشت کا شیر، اور جو اگلا ہے اس کا تو ترجمہ اردو میں ہو ہی نہیں پاتا، اس میں ایک جملہ آتا ہے نہنگ قلزم وغا، کہ قلزم یعنی سمندر، وغا یعنی جنگ، جنگ کے سمندر کی کیا چیز؟ نہنگ۔ نہنگ کیا چیز ہے؟ یعنی واقعہ نے کمال کیا حسن امداد صاحب نے۔ فارسی میں نہنگ کس کو کہتے ہیں؟ پھر آپ کو مصرع سمجھ میں آئے گا کہ دشت کربلا کا شیر اور جنگ کے سمندر کی ویل، نہنگ کہتے ہیں ویل، نہنگ قلزم وغا یعنی جنگ کا ایک طوفانی سمندر تھا، اس میں اگر ویل کوئی ذات تھی تو وہ حضرت عباس علیہ السلام کی ذات۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، کس طرح سے حضرت زینب کی آس بن رہی تھی کہ جب ایک ایک کر کے آ رہے تھے، اور اب حضرت زینب کی آس ٹوٹ رہی ہے جب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس کا عالم یہ ہے کہ علم ہاتھ میں ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب جا رہے ہیں۔ امام سے فقط سوال کرتے ہیں کیا مجھے اجازت ہے؟ لیکن کیونکہ امام کی اجازت نہیں ہے تو کوئی بےتابی نہیں ہے، امام کی اطاعت ہے۔ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین۔ حضرت عباس کی طاقت کو سمجھنا ہے تو کسی سے سمجھا جائے کہ جس میں سب سے زیادہ طاقت و قدرت و جوش و جذبہ، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی، جو پیدا ہی شجاعت کے لیے ہوا، لیکن آپ دیکھیں تو اس کو شجاعت دکھانے کا وہ موقع نہ مل پایا۔ کیوں؟ کہ ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے امام وقت کے حکم کے مطابق، اجرکم اللہ۔ لیکن اب ایک وقت آیا کہ حضرت عباس اپنے آپ کو ہر دفعہ پیش کرتے ہیں لیکن امام کے اذن کی منتظر ہے۔ اب ایک وقت آیا کہ حضرت عباس کو امام نے اجازت دی، لیکن کس چیز کی اجازت دی؟ پانی لانے کی اجازت دی۔ اب جب پانی لانا ہے بس مصائب کی جانب توجہ رہے۔
کہ صرف یہ تصور کریں کہ نہر علقمہ پر پہرا ہے، آج نظر آ رہا ہے ابو سفیان کی اولاد کا جلوہ، اور صفین میں نظر آ رہا تھا مولا امیر المومنین کا جلوہ۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب مولا امیر المومنین نے نہر پر قبضہ کر لیا، لیکن معاویہ اور معاویہ کی فوجوں کو شکست تو ملی تھی، لیکن ان لوگوں کو خوف نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کہ پتا تھا کہ فوجی شکست ہوئی ہے کہ نہر اور پانی چلا گیا علی کے ہاتھ میں، لیکن پیاسے ہم نہیں رہیں گے کیونکہ علی ابن ابی طالب پانی بند نہیں کریں گے۔ لیکن آل رسول پہ پانی بند ہوئے ہوئے 3 دن گزر چکے ہیں۔ اب پہرا لگا ہوا ہے اور جناب عباس کو پانی لانے کا کام دیا گیا ہے، اور جناب عباس اب مقابلہ کر کے حکم امام کے تحت ترائی میں اتر جاتے ہیں۔ بس اب مصائب شروع ہو گئے۔ تصور کریں کہ بڑے آرام سے ہم گزر جاتے ہیں کہ حضرت عباس نے مشق بھری۔ ہم آپ نے مشقیں بھرتے ہوئے دیکھا ہے کس چیز سے؟ ڈلوں سے، ہینڈ پمپ سے، اگر کسی نے دیکھا بھی ہے گاؤں دیہات میں، اور اگر دیکھا بھی ہے تو گیلی مشق کو بھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن اگر چمڑا سوکھ جائے تو پہلے اس کو نم کرنا پڑتا ہے تاکہ اس میں پانی جا سکے۔ اب جناب عباس اپنا بھی دفاع کر رہے ہیں، مشق کا بھی دفاع کر رہے ہیں، مقابلہ بھی کر رہے ہیں، اور مشق کو تر بھی کر رہے ہیں، اور اس کو دریا سے بھر بھی رہے ہیں۔ کس طرح سے مشق بھری ہوگی، یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا کہ مقابلہ بھی کریں، دفاع بھی کریں، اپنا بھی دفاع کریں، لیکن اپنا دفاع کر رہے ہیں مشق کے لیے، اور مشق کا دفاع کر رہے ہیں سکینہ کے لیے اور ازلی اصحاب کے لیے۔ اور یہ کہ چند قطرے حسین کو پانی پلا دیا جائے تو مومنین فقط ایک تصور کریں کہ سوکھی مشق کو تر کیسے کیا تھا، اور پھر اس مشق کو نہر کے پانی سے کیسے بھرا ہوگا، اور جب بھر گئی تو عباس کس طرح سے اس مشق کو لے کے نکلے کہ بعض مقاتل میں جب منظر کشی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اس طرح سے لڑائی سے نکلے جس طرح سے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب عباس اب مشق کو سنبھالتے ہوئے نکلے۔ دل یہ کہتا ہے کہ ڈھال سامنے ہے، لیکن یہ ڈھال اپنے لیے نہیں ہے، یہ ڈھال مشق کے لیے ہے۔ آئے بھی مشق کے لیے تھے اور اب پانی بھی لے جانا چاہتے ہیں اور اسی مشق کو بچانا چاہتے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ ہر جانب سے حملے ہونے لگے اور ہر جانب سے ندائیں بلند ہونے لگی کہ خبردار، ایک قطرہ پانی بھی فاطمہ اور علی کی آل اور حسین کے خیمے میں نہ جا سکے۔ ہر جانب سے شامیوں نے حملہ کیا۔ اب عباس کی زندگی کا ایک ہدف ہے کہ چند قطرے پانی پلا دوں سکینہ کو، چند قطرے پانی پلا دوں علی اصغر کو، چند قطرے پانی پلا دوں اپنے بھائی کو اور اپنی بہنوں کو۔ اجرکم علی اللہ۔ ہم مومنوں کو وقت آیا کہ جناب عباس کا داہنا بازو کٹا ہو۔ واللہ ان قطعتم یمینی انی وحامی امامی، تم میرا سیدھا ہاتھ بھی کاٹ دو پھر بھی میں دفاع کروں گا اپنے امام کا۔ ابھی بھی دم ہے تو کس کے لیے کہ چند قطرے پانی پہنچا دوں۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ بائنا بازو قلم ہوا، لیکن جناب عباس کی ابھی زندگی ہے تو کس کے لیے کہ چند قطرے پانی پلا دوں۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جناب عباس کی اب روح نکلنے لگی۔ وہ جانتے ہیں کب؟ کہ جب جسم میں تیر لگے اور ہاتھ کٹے تو اس وقت روح نکلتے ہوئے شاید محسوس نہ ہوئی ہوگی، لیکن جناب عباس نے جب دیکھا کہ چند تیر مشق سکینہ میں بھی لگ گئے اور پانی بہنے لگا، اب جناب عباس کا ہدف یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے، جتنا بھی پانی ہو سکے تو علی اصغر اور سکینہ کے لیے لے جاؤں، اپنی بہن اور بھائیوں کے لیے چند کچھ قطرے پانی لے جاؤں۔ لیکن اسی دوران سکینہ کی مشق کا سارا پانی بہہ گیا۔ اسی دوران جب حملے ہونے لگے جناب عباس کے سر مبارک میں گرز بھی لگا۔ اسی دوران ان کی سواری اشقیہ کے جانب مڑ گئی۔ اب تلواریں چلنے لگی، ہر جانب سے تلوار اور نیزوں کے بار ہوئے۔ ایک وقت آیا کہ رن میں ندا گونجی، السلام علیکہ یا اخی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا سیدی یا مولائی۔ ہاں مومنوں، امام حسین کو سلام کیا۔ اب امام حسین جگہ سے
تصور تو کریں کیسے اٹھے ہوں گے، کیونکہ خود امام حسین نے فرمایا تھا جناب عباس کے پاس پہنچ کے الان انکسر ظہری، امام حسین ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ اٹھے، ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ اٹھ کر اشقیاء پہ حملہ کیا، فوجوں کو ادھر سے ادھر کیا۔ اب کیا معاملہ ہے، عجب منظر ہے، زمین کربلا پہ امام حسین، زمین کربلا پر جناب عباس، امام حسین بھی اپنی سواری سے اتر کے زمین کربلا پر آئے تو کیا دیکھا کہ جناب عباس کا جسم ہر جانب سے زخمی ہے، کہیں تیر کے وار، کہیں تلوار کے وار، کہیں نیزوں کے وار، آنکھ میں بھی تیر لگا ہے۔ جیسا کہ بعض مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب عباس نے خواہش کا اظہار کیا، وہ عباس کے جس نے کبھی کوئی کام اپنے زمانے کے امام سے نہ لیا، کبھی حسین سے کچھ نہ چاہا، ہمیشہ غلام بن کے رہے، اب امام وقت کا دیدار چاہتے ہیں، چاہا کہ میری آنکھ سے خون ہٹا دیا جائے۔ ارے کیسے عباس نے کہا ہوگا؟ دل یہ کہتا ہے کہ کہوں جتنا سخت کام پانی لانا تھا، جتنے مصائب عباس پر اس وقت پڑ گئے کہ جب مشق سکینہ میں سوراخ ہو گیا، دل یہ کہتا ہے شاید اتنی ہی مشکل سے کہا ہوگا کہ یا سیدی یا مولائی میری اپنی مجھے زیارت کرا دے، میری آنکھ میں خون ہے، اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا عباس کا کہ حسین کو دیکھا، اس حسین کو دیکھا کہ جب پیدا ہوئے تھے تو آنکھ کھول کے حسین کو دیکھا، اب دنیا سے جا رہے ہیں تو حسین کا دیدار کیا، روح جسم سے نکل گئی، حسین کی ندا بلند ہوئی، الان انکسر ظہری، الان انکسر ظہری۔ شاید یہی وجہ تھی کہ عباس نے کہا کہ مجھے یہیں پہ چھوڑ دیجئے گا، کیونکہ اب تو بھائی بھی نہ رہے، بھانجے بھی نہ رہے، بھتیجے بھی نہ رہے۔ اجرکم اللہ، کیونکہ حسین کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ عباس نے یہ نہ چاہا، کتنے سخت مصائب ہیں عباس کے کہ جو ہمیشہ حسین کی آغوش میں رہا، صرف اس لیے شاید جناب عباس نے یہ وصیت کی ہو کہ میرے بھائی کی کمر ٹوٹ چکی ہے، وہ کس طرح سے مجھے خیموں کے پاس لے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی کی کمر تو ٹوٹ چکی ہے، اب بہنوں کا دل بھی ٹوٹ جائے۔ لیکن جب ایک ندا بلند ہوئی حسین کی، الان انکسر ظہری، تو وہاں سے زینب اور ام کلثوم کے گریے کی ندا بلند ہوئی کہ اب دشمن آرام سے سوئیں گے، لیکن ہاں زینب تمہاری چادر کا محافظ نہ رہا۔ ماتم حسین۔ یا عباس، یا حسین، یا حسین، یا عباس، 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 عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس۔ کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا۔ کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا۔ کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا۔ کرتے میں صدا دیتی رہی، تو نایا غازی، جبردہ سر سے چنی، میں صدا دیتی